علی کھڑے ہوئے، کہا یہ مقام آصف بن برخیہ ہے کہ وہ آن کی آن میں 1400 میل سے تخت لے آتا ہے، یہ مقام علی المرتضیٰ ہے کہ ادھر سے ادھر قدم رکھتا ہے سارا قرآن ہی پڑھ جاتا ہے۔ اچھا اسے وہ کہے گا کیسے ہو سکتا ہے جی اتنی دیر میں تو قرآن ورتل القرآن ترتیلا، وہ ترتیل سے نہیں پڑھتے تھے، یہ تو گستاخی ہے قرآن کی۔ میں نے کہا گستاخی نہیں ہے، تجھے بات سمجھ نہیں آئی، کرامت میں کام ایسا ہو جاتا ہے جو عقلوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کا تیز پڑھنا نہ دیکھ، گھڑی کا تھم جانا دیکھ۔ ان کا تیز پڑھنا، یہ دلیل کہاں سے ہے؟ وہ جو کنڈی ہلتی رہی معراج میں، کنڈی ہلتی کیسی رہی؟ کنڈی کا کمال نہ دیکھو، جانے والے اور آنے والے کا کمال دیکھو۔ دنیا سے ایسا گیا ہے کہ گھڑی نے بھی کہا ہے وقت جانا جا رہی ہے، جب جان نہ رہے نا تو چیز ساکت ہو جاتی ہے۔ ساری کائنات کی جان تو مصطفیٰ ہے، جب جانے کائنات آسمانوں میں جا رہے ہیں تو زمین نے کہا ہوگا ہم ٹھہر کے دیکھتے ہیں جا کہاں رہا ہے۔ گھڑیوں نے بھی ٹھہر ٹھہر کے دیکھا تھا مصطفیٰ جا کہاں رہے ہیں۔ اسی مصطفیٰ کے پرتو ہے، عکس ہے، اور عکس جمیل ہے علی المرتضیٰ۔ کیوں؟ وہ مدینہ ہے تو یہ باب ہے، اگر مدینے کا عکس دیکھنا ہے تو باب میں دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں لاہور سے آیا ہوں، محفل میں آیا تھا تو میرے سر میں زبردست درد تھا، میں نے یہاں پونسٹان کی گولی بھی کھائی ہے، آپ کے سامنے کھائی ہے، لیکن اب درد نہیں ہے، اب کوئی اور درد ہے۔ ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے درد کیوں ہوتا ہے اب ہوتا ہے۔ پھر سنے ذرا، ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے درد کیوں ہوتا ہے کب ہوتا ہے اب ہوتا ہے۔ جب ذکر علی کا زبان پر آ گیا ہے تو درد جاتا رہا، مرض جاتا رہا، اب مریض عشق ہے۔ اچھا میں اپنا تو نہیں ابھی کہہ رہا، میں آپ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا محفل میں سے ایک بندہ بھی نہیں اٹھا، ایک بندہ بھی نہیں، میری نظر نے نہیں دیکھا۔ کوئی اگر مجبوری سے چلا گیا کوئی بات نہیں، ہم اس کو تان نہیں کرتے، لیکن میں نے دائیں سے بائیں ہر طرف دیکھا ہے علی کے دیوانے بیٹھے۔ اچھا ہون ایتھے 2 سید تین سید بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سید اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی سادات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا سادات کرام، قبلہ پیر صاحب آپ تشریف فرما ہیں، ان عاشقوں کی قیامت کو گواہی تو دے۔ جو ان کے عشق میں رات بھر بیٹھے رہے، یوں ہی تو نہیں بیٹھے رہے، کوئی تے گل سی نہ دل دے اندر، کچھ تو درد تھا نا سینوں کے اندر کہ یوں ہی نظریں جما کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایسے بیٹھے تھے گویا پرندے سروں پہ بیٹھے ہو۔ علی کا ذکر چھڑا ہوا تھا نا، حسن و حسین کی بات ہو رہی تھی اور بڑی لذت آ رہی۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، کل چونکہ مینار پاکستان میں پروگرام ہے مرکزی جماعت اہل سنت کا، فقیر کی وہاں بھی حاضری ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ، تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن او لوگوں میری بات سنو، آپ کی ماں کو کوئی آدمی کہے کہ وہ حرام کا لقمہ مانگ رہی تھی، آپ کی ماں کو کوئی کہے وہ حرام کا لقمہ، کوثر الجاری کی روایت احمد بن اسماعیل کی، بخاری کی شرح اٹھا کے لے آیا، وہ بھی متفرد روایت، اور اس سے ثابت کیا کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق ان کو دے دیتے تو یہ حرام کا لقمہ چلا جاتا۔ کیوں؟ نبی نے اپنی فاطمہ کو اتنا بھی علم نہیں سکھایا۔ ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ سارا ناموس فاطمہ کا، مسئلہ ناموس فاطمہ کا ہے، ورنہ اگر یہ بات نکل جائے تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے، نبی کی بیٹی حرام نہیں مانگ سکتی، وہ ہے کہ نہیں تمہارا ایمان ہے؟ نبی کی بیٹی حرام، بولو نبی کی بیٹی حرام۔ یہی تو غلطی جنید جمشید سے بھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور کی صحبت نے فائدہ نہیں دیا، معاذ اللہ، معاذ، ایسے کانوں کو آنے توبہ، جن کی برات میں قرآن میں 17 آیتیں نازل ہو جائیں اس صدیقہ کا مقام کیا ہوگا؟ خدا جس کی گواہی دے، جس کی گواہی میں اللہ ایک حرف ایک لفظ نازل فرما دے،
ایک لفظ نازل فرما دے قرآن میں بڑا مقام ہے. اس عائشہ کا مقام کیا ہوگا جس کی شان میں 17 آیتیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. دیکھو میں آپ جتنے بیٹھے مجھے معلوم ہے یہاں اہل حدیث حضرات بھی بیٹھے ہیں, اہل تشیع حضرات بھی ہیں, اہل سنت حضرات بھی ہیں, دیوبندی حضرات بھی سارے بیٹھے ہیں. سنیں تسلی سے, مجھے معلوم ہے. اور گرامی قدر حضرات, حضور کے بعد والے زمانوں میں زندگی نہ گزارو. جب بھی تم میں جھگڑا پیدا ہو جائے مڑ کے پھر حضور کی مجلس سے چلے جایا کرو. حضور کی زندگی میں جو جو حضور کے دائیں بائیں بیٹھا ہے نا بس اسے اپنا امام بنا. جھگڑے ختم ہو جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی شان میں یہ کانفرنس ہے. کل میں نے وہاں جانا ہے. میں آخری ایک چیز پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد غالباً صاحب کو بھی دعوت ہے, میرا خیال ہے آپ بھی تشریف لے جائیں گے. جی ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ. سادات تشریف لے گئے, نور علی نور ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا اب بات ختم ہو رہی. میں نے وہ جو آیت پڑھی تھی نا, اس تابوت میں کیا تھا؟ نالین حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا تھا؟ اچھا اگر آپ کے پاس حضور کے نالین آ جائیں تو یہ تصور ہی بڑا خوشبودار ہے. یہ سوچ کے ہی دل معطر اور معمر ہو گیا. حضور کے نالین جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. ہائے ہائے ہائے, یہ تصور بھی آئے تو ایک دفعہ دل کانپ جاتا ہے. کس کے نالے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. نبی کے نالین آ جائیں تو فرشتے تابوت کو سر پہ اٹھاتے ہیں. فرشتے تابوت کو. اب بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین آ جائیں تو پھر کون اٹھاتا ہے؟ ہر ایک کے لیے اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے نا, ہر ایک کے شایان شان جگہ ہوتی ہے. آپ سارے میرے لیے لائق احترام, آپ سارے سب یہ میرے دل میں ہیں. ادھر آپ بے شک نیچے بیٹھے ہوئے, آپ نیچے بیٹھے ہوئے, یہ مجبوری ہے محفل کی تاکہ میں آپ کو واضح نظر آ سکوں, آپ مجھے واضح دیکھ سکیں, بس یہ مجبوری ہے. ورنہ مجھ سے پوچھیں آپ سب کا ممبر ادھر لگا ہوا ہے. جو علی کا ذکر اتنے شوق سے سنتے ہیں سیدوں سے پوچھو ان کی جگہ پھر یہ ہے. دل دکھنے میں چھوٹا ہے, اندر بڑی جگہ ہے. سارے محبین اہل بیت اور حضور کے اصحاب سے پیار کرنے والے ان کی جگہ یہ ہے. لیکن حسن و حسین کی جگہ کدھر ہے؟ یہ روایت پیش کر رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی مرویات میں سے, اور تقریباً 4,500 یا 5,800 کے قریب بھی آتا ہے کہ آپ سے یہ احادیث مروی ہے. لیکن یہ بھی میں آج آپ کو بڑے ذمہ داری سے بتا دوں, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی احادیث کے سب سے بڑے راوی مولا علی ہیں. 12,000 احادیث آپ سے مروی ہیں. الگ بات ہے کہ ان کی تخریج نہیں ہو سکی کسی وجہ سے. وہ سب سے بڑے راوی حدیث کیوں نہ ہو, حضور کی حدیثیں ہیں اور باب جو ہے دروازہ. عقل میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دروازے سے بھی بڑا کوئی راوی ہو سکتا ہے. یہ بھی مقام ہے, اس لیے تو حضور نے فرمایا نا اقباکم علی, اے صحابہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. قاضی تو وہی ہوگا نا جس کو حضور کے اقوال زیادہ یاد ہوں گے. تو جب اقدا ہے صحابہ میں, فیصلہ حضور کا ہے اور ہے بھی باب مدینہ العلم, تو اسی دروازے سے جب حدیثیں جا رہی ہیں تو ان سے بڑا راوی کون ہے؟ سمجھ آ گئی. لیکن یہ شان حضرت ابو ہریرہ کی بھی کم نہیں ہے کہ وہ 6,000 حدیث سے بیان کرتے ہیں. حضور کی ایک بھی حدیث کا راوی ہو, کیا مقام ہے. اور بیان کیا کرتے ہیں, بس اسی میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مجمع الزوائد کی محدث حیثمی, دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں حضور کی زیارت کے لیے حجرے میں داخل ہوا. ذرا سارے سنی ذرا غور سے دیکھنا ذرا ہوتا کیا ہے. میں داخل ہوا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی علی اربع. حضور 4 پہ چل رہے تھے. کس پہ؟ کس پہ؟ بولو. 2 ہاتھ 2 گھٹنے. یہ ذرا آپ حالت بنائیں جلدی سے. یہ حضور کی سنت ہے. یہ دیکھیں سارے. یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اندر آیا تو حضور چل رہے تھے. اب میں یہ تو حضور کا غلام ہے نا, میں یہ نہیں کہہ سکتا ایسے چل رہے تھے. ان کا چلنا تو حضرت براء بن عازب سے کسی نے پوچھا قربانی کے کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہے, تو انہوں نے اشارہ تو کر دیا ایسے 4 کا, لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ ایسے تو حضور نے بھی اشارہ کیا تھا, میں کچھ وضاحت کر دوں. کہا حضور نے اتنے جانوروں سے منع کیا تھا لیکن میری انگلیاں آقا کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ایسے چل رہے تھے. یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے وہ کیسے چل رہے تھے. چل رہے تھے. ان کے چلنے کے کیا کہنے. جن کا بلال زمین پر چلے تو بخاری کے متن میں آتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں بلال, سننے والی بات ہے, حضور کا چلنا پہلے ان کے بلال کا چلنا تو سمجھو. حضور فرماتے ہیں میں جنت میں گیا, یا بلال فإنی قد سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. تو جب اذان دینے کے لیے نکلا تھا نا یا نماز کے لیے مکے میں, چونکہ معراج مکے کی ہے اور اذان مدینے میں ہوئی ہے, مکے میں نماز کے لیے نکلا تھا صبح کی نماز کے لیے. انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. جنت میں میں چل رہا تھا بلال, تو مکے میں چل رہا تھا, تیرے قدموں کی چاپ مجھے جنت میں سنائی دے رہی ہے. تو جن کے غلام مکے میں چلیں چاپ جنت میں سنائی دے, میں کیوں کہوں کہ ایسے چل رہے. خدا جانے وہ کیسے چل رہے. اب سنیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ. وہ 2 ہاتھوں 2 گھٹنوں پر چل رہے تھے. وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. حضور کی پشت پر حسن بیٹھے ہوئے تھے, حسین بیٹھے ہوئے تھے. اس پر ذرا ذوق سے سبحان اللہ. ختم ہو گئے. حضور کی پشت پر حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے. اب حضور نے جملہ بولا. حضور نے فرمایا نعم العدلان انتما. حضور فرمایا نعم العدلان انتما. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کسی صحابی نے کہا, یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کتنی اچھی یہ سواری ہے. نعم المرکب, یہ مرکب کتنا اچھا ہے. حضور نے فرمایا صرف مرکب کو نہ دیکھو, نعم الراکبان, اس مرکب پر جو سوار ہے یہ بھی تو دیکھو کتنے عالی شان ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے, اور حضور نے اپنے کندھے پر بٹھا کے بتایا ہے باقیوں کے لیے اور ممبر ہے, حسن و حسین کا یہ ممبر ہے. اور پھر بخاری شریف مناقب امام حسن و حسین, بس اسی پہ بات ختم ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. راوی غالباً عقبہ بن حارث ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے, باہر نکلے تو باہر ان کی نظر امام حسن پر پڑی. امام حسن کو دیکھتے ہی حمل الحسن, رأیت ابا بکر, میں نے ابو بکر کو دیکھا, وحمل الحسن, امام حسن کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, اور صرف اٹھایا ہوا نہیں تھا, زبان ابو بکر پہ حضرت امام حسن کی منقبت چل رہی تھی. منقبت کیا تھی؟ وَهُوَ يَقُولُ, وہ یہ کہہ رہے تھے بی ابی, میرا باپ تجھ پر قربان ہو. میں ٹھہر گیا یہاں, میں آگے نہیں بڑھوں گا. میرا باپ حسن تجھ پر, میرا باپ حسن تجھ پر. یہ بورے والے کے 68 چک کے رہنے والے حضرات, بتاؤ حضور کے صحابہ میں کوئی ابو بکر جیسا ہے؟ اور بولو جیڑا ٹلہ بولے پھر جی. ایسے بے مثال صحابی سے بھی تو پوچھو نا, حسن پہ قربان بھی کیا تو کسے کیا؟ بھی ابھی میرا باپ تجھ پر قربان ہو. یہ ابو بکر کے باپ کون ہے؟
حضرت ابو قحافہ وہ کون ہے؟ صحابی، تو صحابیوں میں شاندار صحابی، بے مثال صحابی، اپنے صحابی باپ کو حسن پہ قربان کرے تو کچھ تو بتایا جا رہا ہے جو آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو پھر پورے سن ہو جاتے ہیں لوگ، ہاں جی پورے سن ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو مقام حسن کیا ہے، کندھے پر اٹھایا اور کہا بھی ابھی میرا باپ حسن تجھ پر، حسن تجھ پر قربان۔ مولا علی بھی پاس ہی کھڑے تھے، اور ابھی حضرت ابو بکر صدیق نے بات ختم نہیں کی، انہوں نے ایک جملہ اور کمال بولا جو منقبت امام حسن کی ایسی بن گئی کہ پھر بعد میں ایسی لکھ کوئی نہیں سکتا۔ کہا بھی ابھی شبیہ بالنبی، میرا باپ تجھ پر قربان۔ اس کا یہ معنی بنتا ہے مجھے اپنے باپ کی بھی قسم، یعنی باپ کی عظمت کی قسم، شبیہ بالنبی، تیری شکل ساری مصطفیٰ جیسی، لستا لیسا یا لستا شبیہ بعلی، تیرا چہرہ علی سے نہیں ملتا، پتر تو علی کا ہے، چہرہ سارا نبی کا ہے، بیٹا علی کا ہے، چہرہ سارا نبی کا ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، مولا علی پاس کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا مولا علی کو امام حسن کو منبر صدیقی پر بٹھانا اور صدیق اکبر کی منقبت سنانا بڑا پسند آیا، تو ثابت ہوا منقبت حسن کی ہو، زبان ابو بکر صدیق کی ہو، مزہ تب آتا ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، ارشد چک والوں، نذیر صاحب، آپ کی جملہ حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، ابھی اور بھی تھی، میں نے صرف 2 روایتیں یا 3 پیش کی ہیں جو خطاب میں تھیں، ابھی تو خطاب چلنا تھا، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں واقعی قلت ہے، خیر الکلام ما قل و دل، سب سے اچھی گفتگو وہی ہوتی ہے جو قلیل ہو، مدلل ہو اور پسند آ جائے، دل میں گھر کر جائے، دلوں میں گھر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت پر قائم رکھے اور اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ 2 اشعار میں پڑھ دیتا ہوں نعت شریف کے یا منقبت کے۔